مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم کر کے صرف باکس کی آواز بڑھا دیں۔ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا۔ اس دل میں اجالوں کا بسیرا نہیں ہوتا، سرکار نہ آتے تو سویرا نہیں ہوتا، اور سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا۔ سرکار کی آمد پہ جو کرتے ہیں چراغاں، آنگن میں کبھی ان کے اندھیرا نہیں ہوتا۔ حضرات، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبیو، یہ غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری سنانے والا بنا کر، گواہ بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر۔ آپ اپنے رب کے حکم سے بلاتے ہو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا سورج بنا کر کے بھیجا۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارسلنا فرمایا، اور ارسلہ یہ باب ارسال سے ہے، اس کے معنی آتے بھیجنا، اور بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب سے ہیں؟ یہ حدیث قدسی آپ سنیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میرا رب فرماتا ہے، کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، تو میں نے خود پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت خلقا فخلقت محمدا، میرا رب فرماتا ہے تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت نہ تو آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ دریا تھا، نہ پانی تھا، نہ کہکشاں تھا، غرض کے کائنات کا وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہیں، تو بشر مرکب ہے چار چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو تب پیدا فرمایا جب یہ چاروں چیزیں تھی ہی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تب پیدا فرمایا جب نہ تو آگ تھی، نہ مٹی تھی، نہ پانی تھا، نہ ہوا تھی، یہ سب بعد میں اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے پیدا فرمائی ہیں۔ تو اس وقت میرے آقا تھے، کائنات کا کوئی وجود نہیں تھا۔ حضرات، تو اب وہ لوگ یہ سوچے جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہیں، ایک ہے تخلیق مصطفیٰ اور ایک ہے دنیا میں ظاہر کرنا۔ تو تخلیق مصطفیٰ جو ہے وہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمائی، اور بھیجا ہے مکے کی سرزمین پر حضرت آمنہ کی گود میں اور حضرت عبداللہ کے ذریعے۔ بھیجنا اور ہے، پیدا کرنا اور ہے، اس کو سمجھئے۔ وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ پائے جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہیں، انہوں نے اسی کو پیدائش مصطفیٰ سمجھ لیا۔ اے پیارے مسلمانوں، رب نے اپنے محبوب کو آسمان سے پہلے پیدا فرمایا، زمین سے پہلے پیدا فرمایا، چاند سے پہلے پیدا فرمایا، سورج سے پہلے پیدا فرمایا۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا، میرے پروردگار پہلے آسمان کا شامیانہ لگا دیتا، پھر اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجتا، پہلے زمین کا فرش بچھا دیتا، پھر اپنے محبوب کو پیدا فرماتا، مولا پہلے سورج کو پیدا فرما دیتا، پھر اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجتا، پہلے چاند کو پیدا فرما دیتا، پھر اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجتا۔ پروردگار عالم نے چاند سے پہلے، سورج سے پہلے، زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ ایسا کیوں ہے؟ تو سنو، اب میں آپ کو بتاؤں، آپ کی بستی سے کوئی حاجی صاحب قبلہ حج کرنے کے لیے جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، تو سب لوگ ملاقات کرنے آتے ہیں، انہی میں علماء کرام بھی ملاقات کرنے آتے ہیں، حفاظ کرام بھی ملاقات کرنے آتے ہیں، بستی کے لوگ بھی ملاقات کرنے آتے ہیں۔ اب ایک صاحب گلاب کا پودا لے کر کے آئے، حاجی صاحب یہ گلاب کا پودا دے دیجئے۔ حاجی صاحب نے کہا کتنے روپے کا ہے؟ انہوں نے کہا 5 روپے کا ہے۔ اب وہ گلاب کا پودا حاجی صاحب نے
ने लिया, अपने बच्चों को लेकर के घर के आंगन में पहुंचे और उसे जमीन में लगा दिया और कहा बेटा मैं हज करने जा रहा हूं, ये पौधा सूखने ना पाए, इस पौधे को सूखने मत देना। अब वो हज करने के लिए चले गए, जब वापस आए तो क्या देखा कि पूछा बेटा वो जो गुलाब का पौधा मैं लगा के गया था अब वो पौधा कैसा है? तो बेटों ने कहा अब्बा वो दिया तो बड़ा छोटा सा पौधा था आपने और जमीन में लगाया तो बड़ा छोटा पौधा था, लेकिन अब तो वो बहुत बड़ा पौधा हो गया है और उस पर गुलाब आ गए हैं। अब हाजी साहिब किबला जब अपने पौधे के पास में पहुंचे तो गुलाब के फूल देख करके दिल मुसर्रत से झूम उठा और कहने लगे मेरा गुलाब। जमीन ने दामन पकड़ लिया और कहा हाजी साहब अभी अभी ताजा हज करके आए हो, इतना बड़ा झूठ मत बोलो, ये तुम क्या कह रहे हो कि ये मेरा गुलाब है? अगर मेरा सीना नहीं होता तो ये पौधा कहां परवान चढ़ता, अगर मेरा सीना नहीं होता तो इस पौधे को कहां नस्ब करते। जब जमीन ने कहा हाजी साहब ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, ये मेरा गुलाब है, तो आसमान ने कहा ये जमीन ये तू क्या दावा कर रही है? अगर मेरा शामियाना नहीं होता तो ये गुलाब का पौधा कैसे परवान चढ़ता। तो सूरज ने कहा हे जमीन और आसमान ये तुम कैसा दावा कर रहे हो? अगर मेरी किरणें इस पौधे को नहीं लगती तो ये पौधा कैसे परवान चढ़ता। देखो गुलाब का पौधा एक है, जमीन अलग एहसान जता रही है, आसमान अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है। चांद ने कहा है जमीन और आसमान और सूरज ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है, रात में मैंने इस पे नूरी किरणें डाली है तब ये पौधा परवान चढ़ा है। पौधा एक है और एहसान जताने वाले कितने हैं। जैसे ही चांद ने कहा कि मेरा भी इसके ऊपर एहसान है तो हवा ने कहा है जमीन और आसमान वो चांद और सूरज ये सिर्फ तुम्हारा गुलाब नहीं है बल्कि मैंने इसे नसीमे बहार बन के झूले झुलाए हैं तब ये पौधा परवान चला है। तो शबनम ने कहा कि सुबह को मैंने इसका मुंह धुलाया है तब ये पौधा परवान चला है। प्यारे मुसलमानों गुलाब का पौधा एक है, जमीन भी एहसान जता रही है, आसमान भी एहसान जता रहा है, चांद भी अलग एहसान जता रहा है, सूरज अलग एहसान जता रहा है और हवा अलग एहसान जता रही है, शबनम अलग एहसान जता रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को जमीन बनाने से पहले पैदा फरमाया, आसमान बनाने से पहले पैदा फरमाया, इसलिए पैदा फरमाया कि ताकि दुनिया देख ले कि मेरा ये महबूब किसी का एहसान लेने के लिए नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए आया है। इसीलिए मेरा इमाम कहता है वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अदलात तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त ना तो जमीन थी, ना आसमान था, ना चांद था, ना सूरज था। इसी को मेरा इमाम कहता है उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। नूरे बारी कहा अल्लाह का नूर हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। अब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तमाम नबियों से पहले पैदा फरमाया और भेजा तमाम नबियों के आखिर में। ये बात भी समझ में आती है ना कि पैदा तमाम नबियों से पहले फरमाया और भेजा तमाम नबियों के आखिर में। ऐसा क्यों? तो सुनो, आपने देखा होगा रात में सितारे चमकते हैं और जैसे ही सुबह को सूरज निकलता है तो क्या सितारे नजर आते? नहीं, लेकिन सितारे मिट नहीं जाते, सितारे खत्म नहीं हो जाते, बल्कि सूरज की जैसे ही रोशनी जाहिर हुई सितारे छुप गए, सितारे छुप गए। अब कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी उसका मतलब समझो। रब फरमाता है सिराजम मुनीरा, हमने चमकता हुआ सूरज बना के भेजा, हमने आपको रोशन चराग बना के भेजा। सिराज के दो माना आते, एक माना है सूरज के, एक माना है चराग के। और चराग किसे कहते हैं? जिससे नूर हासिल किया जाए और चराग की रोशनी में कमी ना आए। मिसाल के तौर पे सोहेल मियां यहाँ पर एक मोमबत्ती जला दें या चराग लगा दें और तमाम बस्ती वालों से कहें, दुरनिया मुंडिया वालों से कहें कि सब अपने अपने घर से मोमबत्ती लेके आओ और इससे जला करके ले जाओ, रोशन करके ले जाओ। तो मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, ये जो मोमबत्ती या चराग सोहेल
سہیل میاں نے یہاں پر لگایا تھا، اس کی روشنی میں کوئی کمی آئے گی؟ اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب قرآن میں میرا رب کا فرمان سنو، رب فرماتا ہے ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا، اور میرے آقا کیسے روشن چراغ ہیں؟ آدم اسی نور سے چمکے ہیں، ابراہیم اسی نور سے چمکے ہیں، اسماعیل اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت اسحاق اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت داؤد اسی نور سے چمکے، حضرت سلیمان اسی نور سے چمکے، حضرت یعقوب اسی نور سے چمکے، حضرت یوسف اسی نور سے چمکے، حضرت زکریا اسی نور سے چمکے، حضرت یحییٰ اسی نور سے چمکے، حضرت موسیٰ اسی نور سے چمکے، حضرت ہارون اسی نور سے چمکے، حضرت عیسیٰ اسی نور سے چمکے، ارے صدیق اکبر اسی سے چمکے، فاروق اعظم اسی سے چمکے، عثمان غنی اسی سے چمکے، مولا علی اسی نور سے چمکے ہیں، امام حسن اسی نور سے چمکے، امام حسین اسی نور سے چمکے، ارے اور آگے بڑھو، امام زین العابدین اسی نور سے چمکے، امام محمد باقر اسی نور سے چمکے، امام جعفر صادق اسی نور سے چمکے، اور آگے بڑھو، حضرت امام علی رضا اسی نور سے چمکے، امام باقر اسی نور سے چمکے، امام حسن عسکری اسی نور سے چمکے، امام معروف کرخی اسی نور سے چمکے، ارے غوث اعظم اسی سے چمکے ہیں، غوث اعظم اسی سے چمکے، خواجہ اعظم اسی سے چمکے، مدار اعظم اسی سے چمکے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اسی نور سے چمکے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اسی نور سے چمکے، سید سالار مسعود غازی اسی نور سے چمکے، اور آگے بڑھو، دیوا کے وارث پاک اسی نور سے چمکے، صابر پاک اسی نور سے چمکے، شاہ برکت اللہ اسی نور سے چمکے، حضور حجت الاسلام اسی نور سے چمکے، تاج الشریعہ اسی نور سے چمکے، مفتی اعظم اسی نور سے چمکے، شاہجی محمد شیر میاں اسی نور سے چمکے۔ جب میرے امام کی نظر پڑتی ہے تو بریلی سے پکار کے کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو پتہ چلا جو بھی چمکا ہے وہ نور مصطفیٰ سے چمکا ہے، پیدا تمام نبیوں سے پہلے فرمایا اور بھیجا تمام نبیوں کے آخر میں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ستاروں کے اندر جو چمک دیکھی ہے، ستاروں کے اندر جو نور دیکھا ہے، وہ نور دراصل ان کا نہیں ہے۔ علم ہیئت جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ نور حقیقت میں ان ستاروں کا نور نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر جو چمک ہے، جو روشنی ہے، وہ سورج کی روشنی ہے، اور جب سورج چمکتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، جب سورج ظاہر ہوتا ہے تو ستارے دھوپوش ہو جاتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام کے اندر جو نور ہے، جو نور نبوت چمک رہا ہے، وہ حقیقت میں مصطفیٰ جان رحمت کا نور چمک رہا ہے۔ اور جب آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو تمام انبیاء کرام پردے میں چلے گئے، تمام انبیاء کرام چھپ گئے۔ اسی کو میرا ایمان کہتا ہے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہے سب مہپارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے سرکار